ساتھ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری طبیعت بھی گرم ہوتی ہے اور اس کے باوجود ہم کوئی حد سے زیادہ گرم چیزیں یعنی تلی چیزیں بیزار کی زیادہ چیزیں کھا لیتے ہیں تو وہ گلا بالکل بند ہو جاتا ہے. اس بتا سکتے ہیں قوت گلے کی قوت، گلے کی قوت اور گلے میں طاقت آ جائے، جسم میں طاقت آ جائے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو، پڑھنے میں جسم میں اس اس کے حوالے لیے سے کچھ. ہاں اس کے لیے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے ہاں ضلع قصور کے ایک نامور حکیم محمد ذاکر مشتاق صاحب تشریف لائے ہیں. کافی لمبی سفر طے کر چکے ہیں اور رات بھر کا سفر کیا، تو آج ان کے چونکہ ماشاء اللہ حکمت کے حوالے سے بہت تجربہ رکھتے ہیں، تقریباً 11-12 سال سے بلکہ 14-15 سال سے حکمت کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو میں نے چاہا کہ گلے کے حوالے سے کچھ معلومات آپ حضرات سے شیئر کریں. اچھا حکیم صاحب، کیا بتاتے ہیں قراء حضرات اور نطخوان حضرات کے لیے کیا کیا پرہیز کرنا چاہیے، اور گلے کی سوجش خراب ہو جاتا ہے اور اس کے لیے پھر کیا علاج کرنی چاہیے؟ اور بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ گلے اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر عادت کہتے ہیں کہ آپریشن کریں، تو بھی بڑی مصیبت بن جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں پرہیز بتاؤں گا جی جی. کہ کھٹی تلی چیزیں جو ہیں، زیادہ ٹھنڈی زیادہ گرم چیزیں یعنی اعتدال میں رہ کر کھانا کھایا جائے. تو دوسرا اس کے لیے ہے کہ اگر گلے کا کوئی معاملہ ہو تو بلا ضرورت کوئی کسی قسم کی دوائیاں بھی نہیں استعمال کرنی چاہیے. بندہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر زیادہ کوئی اینٹی بائیوٹک خاص طور پر استعمال نہ کرے اور کھٹی تلی چیزوں سے پرہیز کریں. اس کے لیے سب سے پہلے تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ غراروں کا استعمال کیا جائے. اچھا، جو ایک سادہ اور آسان علاج ہے. غرارے کس طرح ہونی چاہیے؟ غرارے اس طرح ہوں کہ ایک تو ہے کہ ہلدی نیم گرم پانی میں ملا کے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا نمک ملا لیا جائے تو اس سے انشاءاللہ گلے کی سوزش ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر گلا زخمی بھی ہوتا گلا زخمی بھی ہو پھر بھی الحمدللہ وہ جو ہے نا وہ ہلدی اور نمک کے غرارے کرنے سے گلے کی سوزش، گلے کے بالکل جو وہ بڑھ جاتے ہیں، گلے آپریشن تک چلا جاتا ہے معاملہ، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. گلا مکمل بیٹھ جائے پھر بھی ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا اس کے ساتھ پھٹکڑی جو ہے وہ بھی گلے کی سوزش میں کام کرتی ہے. پھٹکڑی وہ نیم گرم پانی میں ملا کے ایک چٹکی، تو اس کے بھی دن میں 2 یا 3 دفعہ غرارے کیے جائیں، اس سے انشاءاللہ گلے کی سوزش ٹھیک ہوگی. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری طبیعت بھی گرم ہوتی ہے اور اس کے باوجود ہم کوئی حد سے زیادہ گرم چیزیں یعنی تلی چیزیں بیزار کی زیادہ چیزیں کھا لیتے ہیں تو وہ گلا بالکل بند ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ معدے میں تیزابیت کے لیے پھر زیادہ سے زیادہ دودھ، لسی اور فروٹ وغیرہ کا استعمال کیا جائے، پانی کا استعمال کیا جائے. تو ایسی دوائیاں دی جائیں جن سے دوائی کی بجائے بلکہ خوراک ایسی لی جائے جس سے جو ہے نا وہ معدے کی تیزابیت ٹھیک ہو اور گلا خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے یعنی ہم اعتدال میں رہ کر کھانا کھائیں، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم. تو انشاءاللہ اس سے جو ہے نا وہ گلے کی سوزش بھی ٹھیک رہے گی اور وہ وقتی طور پر جو حالات و واقعات بنے، کوئی ٹھنڈا موسم بن گیا یا گرم موسم کی وجہ سے گلے کی خرابی ہے، اس کے لیے ہم زیادہ کھانے کی بجائے کوشش کریں کہ غراروں سے اپنا علاج کر کے پھر اگر نہ گزارا ہو تو پھر کوئی دوائی کا استعمال کریں. اور تو انشاءاللہ کیا مشورہ ہے؟ لازم حکمت سے تعلق ہے. ہاں جی. تو آپ بھی بہتر سمجھیں گے پھر کسی اچھے حکیم کے پاس جانا پڑے. ہاں نہیں، وہ حکیم کے پاس بھی چلے جائیں لیکن وہ بھی ابتدائی طور پر ان سے نا کوئی جوشاندہ اور خساندہ کہتے ہیں جو پانی میں بھگو کر بس پانی پی لیا جائے، اور جوشاندہ کہتے ہیں جو پانی میں جوش دے کر وہ پانی پی لیا جائے، کعوہ وغیرہ پی لیا جائے. یعنی اس میں کوئی گل بنفشہ ہے، ملٹھی ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کر لی جائیں. پھر بھی اگر کوئی نام مسئلہ خراب ہو اور مطلب زیادہ ہے تو پھر اس کے لیے کوئی دوائیوں کا استعمال کیا جائے. اس کے لیے پھر دوائیاں ہیں اور وہ شربت بنفشہ ہے، وہ نیم گرم پانی میں استعمال کیا جائے. شہد کا استعمال کیا جائے نیم گرم پانی میں. اس کے ساتھ لوکے سپستان ہے، وہ بڑی اچھی ہے. لسوڑیوں کی چٹنی، گلے کی جو اگر خشک کھانسی ہو تو لوکے سپستان اس کے لیے بہترین ہے.
اگر خشک کھانسی ہے تو اگر کوئی کھانسی بلغمی ہے تو پھر اس کے لیے کوئی شربت بنفشہ وغیرہ استعمال کر لیا جائے، شہد کا استعمال کر لیا جائے، وہ بہترین رہے گا. اور اس کے ساتھ مروارید کا خمیرہ مروارید موتی جسے وہ کہتے ہیں لولوی مرجان، وہ جو ہے نا موتی جو مروارید ہے نا ان کا خمیرہ جو ہے گاؤ زبان سادہ ان میں مکس کر لیے جائیں تو وہ خمیرہ جو ہے آدھا چمچ چائے والا صبح آدھا شام کو استعمال کیا جائے، وہ بھی گلے کے لیے بہتر رہے گا اور اس سے وہ جو ہے دماغی کمزوری بھی ٹھیک ہوگی. یہ انسان کی مزاج پر بھی مطلب ڈپینڈ کرتا ہے. ہاں جی، مزاج گرم ہے ٹھنڈا ہے، مزاج گرم. اس وجہ سے مطلب پھر اس طرح کھانا اس کو کھانا چاہیے. جی جی. اگر مزاج ٹھنڈا ہو تو اس کے لیے گرم ہاں جی، خوراک ٹھیک رہتی ہیں. گرم خوراک، اگر مزاج گرم ہو تو پھر اس کے لیے ٹھنڈی خوراک ہے. ٹھنڈی خوراکیں. گلے کے حوالے سے سینے کے حوالے سے آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ گلے کی قوت، گلے کی قوت اور سینے گلے میں طاقت آ جائے، جسم میں طاقت آ جائے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو، پڑھنے میں جسم میں سینے کی اس کے لیے سے کچھ. ہاں اس کے لیے یہ ہے کہ ایک بادام، چاروں مغز، چھوٹی الائچی اور خشخاص، چھوٹی الائچی اور خشخاص، ٹھیک، یعنی بادام 100 گرام، چاروں مغز 100 گرام اور خشخاص 100 گرام، 10 گرام چھوٹی الائچی، ان سب کو باریک کر لیں تو 1 چمچ روزانہ دودھ میں اچھے طریقے سے بوائل کر کے استعمال کیا جائے. تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ وہ جو دماغ ہے وہ تھکے گا بھی نہیں، پڑھنے سے تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، جسمانی اور ذہنی قوت بھی ہوگی. اور ایک سستا اور سادہ نسخہ ہے، جتنے بھی پڑھنے والے یا پڑھانے والے لوگ ہیں وہ اسے بغیر سردی گرمی کی تمیز کے استعمال کر سکتے ہیں. چاہے نعت خوان ہو چاہے نعت خوان ہو چاہے قاری ہو، تو وہ زیادہ سردیاں ہیں تو اس میں شہد کا استعمال میٹھے کے طور پر کر سکتا ہے. اگر گرمیاں ہیں تو وہ نہ کرے استعمال. تو گرمیوں کے موسم میں اگر ہم کوشش کریں خمیرے کا استعمال کر لیں وہ بڑا اچھا رہتا ہے. سردیوں میں کوئی معجون خمیرہ گاؤ زبان مروارید یہ کیا جائے استعمال. اور اس کے ساتھ سردیاں اگر ہوں تو سردیوں میں دول مسک، جوارس جاجینوس، یہ دونوں مکس کر کے آدھی چمچ صبح آدھی شام کو لی جائے. یہ سردیوں کے لیے بہترین چیز ہے اور اس سے جو چھوٹے موٹے معاملات معدے کے، گلے کے، جسمانی کمزوری کے، وہ انشاءاللہ خود بخود کور ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے ایک سنا ہے کہ میڈیکل حوالے سے ایک پلاسٹر سا ہوتا ہے پیٹھ پہ لگاتے ہیں، بجلی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، گرم کرتے ہیں پیٹھ کو، اس کے بعد پھر چونکہ رگیں گرم ہو جاتی ہیں سیپ پڑ جاتا ہے. اس کے حوالے سے فائدے یا نقصان کے حوالے سے کوئی معلومات ہیں؟ جو لگاتے ہیں گلے نہ مطلب پیٹھ پہ لگاتے ہیں تو بجلی کے ساتھ میرے خیال میں کرنٹ اس کو لگتا ہے. اچھا. تو اس کے بعد مطلب رگیں گرم ہو جاتی ہے تو رگیں گرم ہو تو صحیح پڑا جاتا ہے. صحیح پڑا جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے کوئی معلومات ہیں؟ رگوں کو وہ تو چلیے ایک الگ چیز ہے، تو وہ ہم اس طرح اگر نہ بھی لگوائیں تو کھانے کے والے سے کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ کہ رگیں جس سے ہماری گرم رہیں. اچھا وہ کیسے؟ ہاں گرم رہنے کے والے سے یہی ہے کہ ہم لوگ وہ ادرک زعفران اور اس میں شہد کا میٹھا ملا کے تو اس کا کہوہ استعمال کیا جائے اور یہ بالکل اسی طرح کام کرے گا. ایک بات دوسری ہے کہ پھیپھڑوں کے لیے اور یہ چھاتی کے لیے یہ آتا ہے بنا ہوا بارہ سنگھا ایک آتا ہے کشتہ بارہ سنگھا، اور اس کا اگر تھوڑا سا استعمال کر یعنی ایک چاول جتنا خمیرے میں ملا کے مکس کر کے استعمال کر لیا ہے. جس طرح آج کل کچھ کرونا کی وبا بھی ہے، سانس کے مسائل بھی ہیں، تو اس کے لیے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ اسی طرح کام کرے گا جس طرح یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ پلستر وغیرہ کو گرم کرتے ہیں تو سانس وغیرہ لینے میں آسانی ہو جاتی ہے. 12 سنگھے کا کشتہ کھانے سے وہ آپ کسی مستند حکیم سے لیں، یعنی کرشی ہمدرد والوں کا کوئی بنا ہوا لے لیں. کشتہ سنکھ آتا ہے، کشتہ سنکھ یہ بھی جو ہے یہ بھی آپ کسی مستند جو ہے وہ حکیم سے لیں، یعنی کسی اچھے مستند دوا خانے سے. اس میں یہ کرشی، ہمدرد، اشرف اور اجمل یہ ساری جو اچھی اچھی لیبارٹریاں ہیں ان کے سارے کو مطلب بنے ہوئے آتے ہیں، ان کا کوئی بنا ہوا لے لیں. تو وہ اگر آپ صبح و شام ایک رتی استعمال کریں اس سے سانس لینے میں بھی دشواری، چاہے جتنا مرضی تنگی والا، خاص طور پر آج جو کرونا کے اندر لوگ مبتلا ہیں اور سانس کے مسائل میں ہیں ان کے لیے تو یہ کشتہ صبح اور شام استعمال کرنا بہترین رہتا ہے. اس کے لیے وہ پھیپھڑوں کے لیے بہترین ہے، وہ سانس لینے میں. ہاں کرونا کا یعنی علاج ہے، کرونا کا علاج ہے اور وہ بہترین علاج ہے.
بغیر کسی نقصان کے. تو بلغم کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ جس سے بلغم خارج ہو جائے. بلغم خارج سینہ صاف ہو جائے. ہاں سینہ، اس کے لیے استخدوس ایک جڑی بوٹی ہے، استخدوس اور ملٹھی اور لسوڑیاں، ان تینوں کا کعوہ استعمال کیا. یعنی آپ 10-10 گرام لے لیں اور ان کے 3 دن کر لیں. مزاج کے حوالے سے بھی ہاں جی، ٹھنڈا مزاج اس کے لیے ٹھیک ہے، سب کے لیے موجود یہ بھی، یہ سب کے لیے ٹھیک ہے، یکساں مفید ہے. یعنی نا ہاں، یہ سب کے لیے یکساں مفید ہے. سردی گرمی کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. 10-10 گرام اگر لیں تو اس کے 3 دن کر لیں تو 10 گرام کی 1 دن کی خوراک بن گئی. تو وہ اس کا جو ہے وہ کعوہ استعمال کر لیا جائے. ایک دن میں گرمیاں جو اگر ہوں تو دن میں 1 دفعہ، سردیاں ہوں تو دن میں 2 دفعہ استعمال کر لیا جائے، صبح و شام. تو گرمی کے اندر دن میں 1 دفعہ کافی ہے. تو استخدوس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے کہتے ہیں دماغ کا جھاڑو. جو بلغم وغیرہ جو سینے کی دماغ وہ ساری صاف ہو جاتی ہے. بلغم ریشہ نکال دیتا ہے وہ. اس سے تلاوت تینات پڑھنے سے پہلے ہاں کیا بہتر سمجھتے ہیں کہ یہی کعوہ مطلب بنایا جائے اور پیا جائے؟ ہاں، پی لیا جائے. اس ٹھیک کا ہے، بھی کہوں. ہاں جی، پی لیا جائے. اچھا، اکثر قراء اور نطفان حضرات کو الرجی کا مسئلہ ہوتا ہے، ہاں، بہت بڑا پرابلم، بہت بڑا مسئلہ ہے. ریشے کی الرجی الرجی، ہاں زکام کے الرجی کا. تو زکام الرجی جب گلے پہ ہو مطلب بہت بڑا مسئلہ نہیں پڑا جاتا قرآن طرح سے. جی. الرجی کے حوالے سے حکمت میں کوئی علاج ہاں، آپ کے ذہن میں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ 2-3 قسم اس میں ہوتا ہے معاملہ الرجی کے حوالے سے. اچھا، ایک تو الرجی یہ ہے کہ گلے کے اندر ریشہ گرتا ہے، وہ بندہ محسوس کرتا ہے میرے گلے میں ریشہ گرتا رہتا ہے. اس کے لیے تو ہم خشخاص کو صاف کر کے اس کی کرک نکال کر اس کو باریک کر کے تو اس کا 1 چمچ روزانہ جو ہے وہ چاہے دودھ میں پکا کے لے لیا جائے، دودھ میں بلکہ پکا کے لے لیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے. 2-3 دفعہ بوائل دودھ کو کر لیا جائے خشخاص کا 1 چمچ ڈال کر، تو اس سے جو گلے کے اندر ریشہ گرتا ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو دوسرا یہ ہے کہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نزلے زکام کی یا شکایت ہوئی ریشے کی، ہم فوراً کوئی نہ کوئی اینٹی بائیوٹک وغیرہ لے لیتے ہیں. اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ ریشے کا جماؤ ہو جاتا ہے. یعنی اگر کانوں پہ ریشہ جمتا ہے تو وہ کانوں سے سنائی کم دکھائی دے. ناک میں ہو جائے تو وہ ایک ناک بند ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ناک کی ہڈی بڑی ہوئی، ناک کا آپریشن ہوگا. یعنی اگر دانتوں پہ وہ ریشہ جم جائے تو دانت درد ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اگر ماتھے پہ جم جائے تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ماتھے میں درد ہو رہی ہے، یعنی مسئلہ وہ ریشے کا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم پہلے وہ استخدوس والا کعوہ استعمال کریں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ خشخاص والی جو دودھ ہے نا وہ دودھ میں پکا کے استعمال کریں، تاکہ چاہے پہلے بلغم صاف ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ دماغ کو تقویت دینے کے لیے تاکہ ریشہ گرے نہ، اس کے لیے جو ہے وہ خشخاص اور بادام وغیرہ کا کعوہ استعمال کریں. اس سے انشاءاللہ صحیح فائدہ ہوگا مشکل بنیادوں پر. اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کہتے ہیں درد شقیقہ، کبھی آدھے درد میں سر میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی بار وہ پھر کچھ عرصے بعد پھر زکام شروع ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں الرجی. اس کے پھر ہم جیسے مرضی ویکسین کرائیں یا جو مرضی کریں لیکن وہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا. لیں گے دوائی ٹھیک ہو جائے گا، پھر کچھ عرصے بعد پھر اسی طرح شروع ہو جائے گا. اصل اس کا مشکل حل یہ ہے کہ اگر کوئی ریشے بلغم کا مسئلہ ہے تو وہ جوشاندے کے ساتھ نکالا جائے، پھر اس کے بعد کو دماغ کو تقویت دینے کے لیے کوئی مجون، کوئی خمیرہ، کوئی اس طرح کی دودھ میں چیز بنا کر استعمال کی جائے جس سے جو مطلب دماغ کو تقویت ہو اور وہ بلغم نہ بنے. موسمی جو الرجی ہوتی ہے کسی سیاہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اکثر درختوں کی وجہ سے، تو یہ مستقل علاج ہے کوئی، یہ عارضی علاج ہے یا کوئی مستقل علاج ہے الرجی کا؟ جو یہ اصل میں الرجی کا تو پرہیز، جس چیز سے الرجی ہوتی ہے اس سے پرہیز کر لیا جائے. کسی کو کھانے سے ہوتی ہے، کسی کو لگانے سے ہوتی ہے، کسی کو سونگھنے سے ہوتی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وقتی طور پر جس طرح آپ کہتے ہیں درخت سے یا کسی چیز سے کسی کو ہو جاتی ہے، یہ کوئی موسم میں سال میں 1 آدھ دن ایسا آتا ہے، ہاں اس کے لیے نا بہترین چیز یہ ہے کہ آپ 100 گرام ملٹھی لیں، اس کے اندر 1 پاؤ پانی ڈالیں، ٹھیک، اس کو پکا کر وہ آدھا پاؤ رہ جائے تو وہ اس کا جو اس میں شہد کا میٹھا ملا لیں، صرف سادہ یہ اس کا جو آدھا کپ صبح آدھا شام پی لیں تو انشاءاللہ اس سے جو الرجی وغیرہ ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گی. سانس کا مسئلہ ہوتا ہے نا اس سے الرجی کہ وہ کوئی زکام کا مسئلہ ہوتا ہے، زکام کا، جو الرجی ہو، ہاں جی زکام کا جو مسئلہ ہوگا نا وہ صرف سادی ملٹھی لیں. ملٹھی جو ہے نا وہ 100 گرام ملٹھی
آپ آدھا کلو چلے پانی میں ملا لیں، وہ پک کے پانی ایک پاؤ رہ جائے، اس پاؤ پانی کے 2 حصے کر لیں آپ، صبح اور شام کو اس میں شہد کا میٹھا ملا کے لے لیں، انشاءاللہ اس سے وہ جو ہے نا وہ زکام وغیرہ اس کی کیفیات، اس کے لیے آپ کو کوئی بڑی بڑی دوائیاں نہیں کھانی پڑیں گی، تو الحمدللہ ٹھیک رہیں گے آپ، جی الرجی کا علاج ہے۔ یہ انشاءاللہ ہو جائے گا ٹھیک ہے۔ آپ سامعین ناظرین کو اپنا ایڈریس بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی بتا اگر سکتے کوئی ادھر آپ کو تشریف لانا چاہے ٹھیک۔ قصور میں آپ کے دواخانے میں؟ ٹھیک ہے، قصور میں ہے ضلع قصور، ریلوے اسٹیشن شہر قصور، اور ریلوے روڈ، ریلوے اسٹیشن شہر قصور، ریلوے روڈ گلی برف خانہ والی دکان؟ دکان ذاکر مطب کے نام سے، ذاکر مطب شہر قصور ریلوے روڈ۔ چلے ناظرین کرام، جس قسم کا بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ حکیم سے بڑے مخلص نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہم انشاءاللہ یہ حکمت کے حوالے سے تعاون بھی کریں گے، اور خاص کر جو لاہور کے ساتھی ہے، پنجاب کے ساتھی ہیں اور قصور کے آس پاس رہتے ہیں، تو ناتخوان حضرات اور قرا حضرات سب سے ریکویسٹ ہے کہ گلے کے حوالے سے، سینے کے حوالے سے، الرجی کے حوالے سے جو بھی کوئی پرابلم مسئلہ آپ کو ہو تو حکیم صاحب سے لازمی رجوع کیجیے گا۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فون نمبر ہے 0322 65 77 255، اس نمبر ہے، اسی نمبر پہ واٹس ایپ ہے میرا۔